अपने अलावा हर किसी को चीख चीख कर चोर, डाकू, करप्ट और लुटेरे कहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली की ज़रा ख्वाहिशात तो सुने। ये 10 ख्वाहिशात ऐसी हैं कि उनका दिल करता है कि ये लूट लें हर चीज़, छीन लें हर चीज़ अपने घर लेकर चले जाएं, हर प्रोटोकॉल हासिल कर लें, और अगर कोई इनके खिलाफ बात करे, इनको एक्सपोज करे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने कुछ कवानीन भी अपडेट कर दिए हैं, यानी कैद भी देंगे और 10-10 लाख जुर्माने की सजाएं भी। ये कैसी आमरीत है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में कायम की जा रही है? ये कैसा लालच है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा? आइए चलते हैं इस व्लॉग की तरफ, आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। 10 लालच हैं, सुनिएगा कौन कौन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजफ अली खान अपने व्लॉग के साथ। और एक मरतबा जब मैंने कल बात की कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी दस्तावेज़ात जो कि असम्बली के अंदर पेश की गई, उसमें बताया गया कि पिछले 5 बरसों में वफाक ने कोई 35 खरब रुपया दिया है खैबर पख्तूनख्वा को। अब सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, और वो तमाम जब हम वार ऑन टेरर की बात करते हैं और तकरीबन 4.25 खरब रुपया उसकी मद में भी दिया गया, तो वो सारे का सारा कहाँ खर्च हुआ उस पर तो जो अलहदा बात करेंगे। मगर उस पर जो तअस्सुब फैलाया गया, उस पर जो बातें की जाती हैं कि जनाब हमें तो पैसे ही नहीं मिलते, हमें तो फंड्स ही नहीं मिलते, वो अपनी जगह पर एक चीज़ हुई। लेकिन कमाल तो ये कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि शायद ये आखिरी दाव लगा हुआ है, जो कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कुछ निचोड़ सकते हैं, जो कुछ लूट सकते हैं, वो लूट कर ले जाएं। मिसाल के तौर पे ज़रा प्रोटोकॉल की ख्वाहिश देखिए, सादगी की बात करने वाले, दूसरों पर तनकीद करने वाले खुद क्या कर रहे हैं, फरमाइशें क्या हैं। कहते हैं नहीं कानून कोई नहीं है, लेकिन मसवदा कानून जो है और जो ड्राफ्ट हुए हुए हैं, जो वो सब के सब तो सामने आ गए कि ये सारे का सारा काम जो किया जा रहा है, जिससे लाइल्मी जाहिर की जा रही है, वो सारे का सारा मौजूद है, किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। अब आ जाएं, पहला इनका जो लालच, भाई अरकान असम्बली को, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट चाहिए, यानी कि वो पासपोर्ट जिसको ऑफिशियल पासपोर्ट कहा जाता है, वो इनको चाहिए। और सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि अपनी बीवियों के लिए भी वही पासपोर्ट चाहिए, ताकि इनको प्रोटोकॉल मिल सके। क्योंकि जब आपके पास ब्लू पासपोर्ट होता है तो कोई 50 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान के मुआहदे हैं, वो ब्लू पासपोर्ट पे या ऑफिशियल पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बेटे ने इसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क जाकर बाकायदा असाइलम ले लिया। तो क्यों? ये क्या था? पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश थी। अब हर किसी को चाहिए। और मैं ये सोच रहा था कि अरकान असम्बली जब ये कहते हैं कि हमारी बीवियों को भी चाहिए, तो अगर किसी की 4 बीवी हैं तो चारों को साथ ऑफिशियल पासपोर्ट मिल जाएगा। और इनको ताहयात चाहिए, हालांकि ये ऑफिशियल पासपोर्ट जो होता है इसको सरेंडर करना पड़ता है। ये जब आप ऑफिशियल अपनी असाइनमेंट या अपना ओहदा मुकम्मल कर लेते हैं तो ये आपको वापस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इनको ताहयात सारी उम्र के लिए ऑफिशियल पासपोर्ट चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि जो फेडरल लॉज हैं उनके ताबे होकर दिया जाए, लेकिन देना तो वजारत दाखिला ने है। तो ये कुछ ज़्यादा अनोखी किस्म की ख्वाहिश नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रोटोकॉल की ख्वाहिश नहीं है। फिर इसके साथ ही दूसरी चीज़ आप गौर कीजिएगा कि ये जब किसी भी एयरपोर्ट पर जाएं और पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर जाएं, इनको VIP लाउंज इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये भी टेक्निकली एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं क्या कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली वफाक के अंडर आने वाले एयरपोर्ट्स पर किस तरह अपनी कानून साजी कर सकती है। पता नहीं ये कानून साजी करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं चीज़ों को। या वो एयरपोर्ट जो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, वहाँ पर ये अपना प्रोटोकॉल और अपना इस्तेहकाक किस तरह जमा सकते हैं, ये एक अलहदा बात है, ये एक अलहदा सवाल है। फिर ये कहते हैं कि हम जब सड़कों पर से गुजरें तो जहाँ पर भी टोल टैक्स देना है हमें उससे इस्तिस्ना दे दिया जाए। हमने टोल टैक्स नहीं देना, हमने सिर्फ लेना है, अपनी जेबों में भरना है। हम जो सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ लोग उस पर टोल टैक्स देंगे, हम नहीं देंगे। हमें कानून के तहत
اس سے استثنا دے دیا جائے, اس کی قانون سازی کر دی جائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی سیر کرنے کے لیے جائیں, کوئی سرکٹ ہاؤس ہے, کوئی ریسٹ ہاؤس ہے, کوئی بھی جگہ ہے, وہاں پر ہمیں مفت قیام کی سہولت دی جائے. ہم نے کوئی, حالانکہ سرکٹ ہاؤسز جو ہوتے ہیں یا سرکاری ریسٹ ہاؤس جتنے بھی ہوتے ہیں بڑے نامینل سے اور بہت ہی کم ان کے کرائے ہوتے ہیں تاکہ صرف اس کا ایک سرکل چلتا رہے, چلتے وہ سرکاری فنڈ سے ہی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اگر ایک دن کا 1500, 3000, 4000 وہ دینا پڑتا ہے, ہم نے وہ بھی نہیں دینا, اور سہولیات ہم نے وہ لینی ہے جو 25, 30, 40, 50, 60 ہزار روپے کمرے کی ہوتی ہیں, اس رینٹ والی کی لینی ہے. بھائی موجے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ سب سے بڑے صادق اور امین آپ ہیں, کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوں تو اس کے اوپر قانونی طور پر ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم MPA کی ایک پلیٹ لگا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے جو شیشے ہیں ان کو کالے کر سکیں, کالے رکھ سکیں. یعنی ڈیشنگ زبردست قسم کا کوئی باس آ رہا ہے, کوئی ڈان آ رہا ہے, اس قسم کی لک جانی چاہیے کہ کالے شیشے ہیں, قانون کے مطابق ہیں, اور اس کے اوپر MPA کی جو پلیٹ لگی ہوئی ہے تاکہ پولیس والے پرے پرے دور 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 ہو جائیں, پرے ہو جائیں, کوئی قریب نہ آئے, پتہ چلے کہ واقعی حکمران تشریف لا رہے ہیں. پھر ان کو ایک اور اختیار چاہیے کہ جب یہ کہیں پر گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر ان کا ٹیکا بھی ہونا چاہیے نا, تھوڑی سی پتہ چلنا چاہیے. چودھری صاحب, خان صاحب آئے ہوئے ہیں, بڑا ان کا جناب یہ MPA صاحب ہیں, تو ان کو جو ہسپتال ہیں ان کے دورے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, چھاپے مار سکے, تعلیمی اداروں پر یہ جو ہیں چھاپے مار سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جیلوں وغیرہ پر بھی چھاپے ماریں. یہ جسٹس آف پیس بھی ہونے چاہیے. بھائی یہ سب کچھ ہونے چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے ہم پر, تو ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ان کے پاس نہ ہو, کوئی اختیار نہ ہو. اچھا, بات یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کی نظر مال کے اوپر بھی ہے. اب وہ دیکھیے وہ کس طرح ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی تنخواہوں کا فیصلہ کرنا ہے وہ اسمبلی کی ہی ایک فائنانس کمیٹی کرے گی. یعنی اپنی تنخواہوں کا فیصلہ یہ خود ہی کریں گے, وہ فائنانس کمیٹی کرے گی, اور اس فائنانس کمیٹی کے ذریعے یہ اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا سکیں گے, جتنی مرضی بڑھا لیں. کوئی ان پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. قانون کہتا ہے نا, اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس رہ ہی نہیں جائے گا. اور پھر چونکہ یہ ساری چیزیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے کرنی ہے, تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی بے پناہ اختیارات دے دیے گئے. یہ دیکھیے نا ذرا, کہتے ہیں کہ نہ آپ ان کے گھر پر چھاپا مار سکیں گے, نہ انہیں گرفتار کر سکیں گے, نہ ان کے گھر کی تلاشی ہو سکے گی. پھر ان کے جو مالی اختیارات ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ خود طے کریں گے. وہی نہیں بلکہ اپنے تمام سٹاف, تمام چیزیں وہ خود طے کریں گے. یعنی کہ بادشاہ سلامت والا کام جو ہے وہ کہیں نیچے تھوڑا نہ رہ جائے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے بات یہاں تک محدود نہیں ہے, بلکہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ اپنی فائنانس کی ایک ذیلی کمیٹی بنے گی, اس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی ہوگی, وہ کمیٹی ان کی تنخواہوں کا فیصلہ کرے گی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کمیٹی کے سربراہ کون ہوں گے, وہ بھی یہ خود ہی ہوں گے. چلیں یہ سب کچھ تو ہو گیا, لیکن کسی نے ان کی شان میں گستاخی کر لی, کوئی تنقید کر دی, اور ان کو لگا کہ یہ غلط بات کی گئی ہے, یہ تو غلط قسم کی رپورٹنگ ہو گئی ہے. تو پھر یہ جو پہلے اس پر سزا 3 ماہ کی قید یا 5000 روپے جرمانہ ہوا کرتا تھا, مال یہاں پر بھی ہم نے کھینچنا ہے. یہ 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے کر دیا گیا ہے. آپ غلط رپورٹنگ کے نام پر یہ جرمانہ کر سکیں گے. پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو لگے کہ ہم اس کو غلط تو ثابت نہیں کر سکتے, ہم اس کو غیر مہذب کہہ دیتے ہیں. بھائی ہماری شان میں گستاخی ہو گئی ہے, تو اس کے اوپر جو 5000 جرمانہ تھا اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا, اور قید جو ہے اس کے ساتھ 6 ماہ کی قید وہ بھی برقرار ہے. اب کسی رکن اسمبلی سے متعلقہ کوئی مواد ہے وہ آپ نے دے دیا ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شان میں گستاخی ہو گئی ہے, تو وہ 10 لاکھ روپے جرمانہ اس پر بھی ہے اور 6 ماہ کی قید بھی ہے. تو بھائی ہم تو گستاخی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتے. ہم تو کہتے ہیں جناب یہ آپ کا حق ہے, یہ بہت کم ہے, آپ کو بلیو پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے, آپ کو تو امریکہ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کسی طرح اگر مل سکے, حکومت بات کرے نا امریکہ کے ساتھ کہ اتنے اچھے تعلقات ہیں, ہم نے ایران کے ساتھ آپ کے معاملات طے کروائے ہیں. خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کو امریکہ کا پاسپورٹ جو ہے میں پوری سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ ملنا چاہیے. اور یہ فائنانس کمیٹی کا کیا مسئلہ ہے, یہ تمام کی تمام کمیٹی ختم کریں, آپ ارکان اسمبلی خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کتنی تنخواہ لینی ہے. یہ کیا بیچ میں بکواس ہے, یہ تو ان کی آزادی کے اوپر ایک قدغن لگ جائے گی. اور اسی طرح جب یہ ٹول ٹیکس سے گزریں تو بھائی گزرنا ان کا احسان ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ ٹول ٹیکس, صرف ٹول ٹیکس جو ہے نہ دیں اور گزر جائیں.
بھائی ان کو آپ جب یہ گزریں تو ان کو 100 1000 500 کا کوئی نوٹ جو ہے وہ ان کی جیب میں ڈال دیا جائے جب یہ کسی بھی ٹول ٹیکس سے گزرے. اور اسی طرح جب کسی ریسٹ ہاؤس میں جا کے رہیں تو ان کا احسان ہے, ان کی مہربانی ہے کہ وہ جا کر اس کو شرف بخش رہے ہیں, اس کو عزت بخش رہے ہیں. تو آتے وقت جو ہے کوئی تحفے طوائف ہونے چاہیے, وہ قانون کا حصہ ہونا چاہیے. ایم پی اے کی جو پلیٹ لگانی ہے, جو کالے شیشے لگانے ہیں, صرف یہاں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کوئی قانون بنائیں کہ کوئی 1000 بندہ ان کے آگے چل رہا ہو اور جے کے نعرے, سرکار آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, اس قسم کے نعرے لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں. تو دورے شورے بھی کریں, سب کچھ. گرفتاری توبہ 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 توبہ, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری کتنی غلط ہے, اور اوپر سے کسی ایم پی اے کی گرفتاری ہو جائے. بالکل نہیں سر, میں بالکل اس کو درست سمجھتا ہوں, میں بالکل جو ہے اس کو جائز سمجھتا ہوں. میں کوئی غیر مہذب بات نہیں کر رہا. میں تہذیب ہی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جتنے ارکان اسمبلی ہیں وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں, ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. ہمیں تو چاہیے کہ اپنے گھروں کے سامان نکال کر باہر رکھیں, ان سے کہیں اٹھا کر لے جائیں جو آپ کو پسند ہو. خیبر پختونخوا کے عوام, اتنی محبت تو ہونی چاہیے نا. اتنے انقلابی لوگ ہیں, اتنے زبردست لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ سارے تنقید کر رہے ہیں. مجھے بھی بہکار رہے تھے کہ اس کے خلاف بات کرو. نہیں سر نہیں, باقی سارے چور ہیں, کرپٹ ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, بنتا ہے فوری طور پر اس کو منظور کیا جائے. قومی اسمبلی جو ہے اور سینٹ جو ہے دونوں مل کر اس کی توثیق کریں, اس کو آئین کا حصہ بنا دیں. ان تمام چیزوں کو میں اس کی بھرپور جو ہے حمایت کرتا ہوں.